اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ شرعی جو سفر ہے اس کی حدود کیا ہیں، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ کچھ باتیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کی تھی سفر کی شرعی حدود کے حوالے سے، کہ کتنا سفر اگر کیا جائے تو شرعی لحاظ سے مسافر کہلاتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان شرعی مسافر بنتا ہے 48 میل یا جو ہے وہ 75 کلومیٹر یا 78 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرتا ہے تو وہ مسافر کہلاتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی مسافر کہلاتا ہے تو اس کو نماز قصر ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اس آیت کے مفہوم کے لحاظ سے، اس آیت کے استدلال کے لحاظ سے فقہ حنفیہ کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے۔ تو جو آدمی شرعی مسافر کہلائے گا فقہ حنفیہ کے نزدیک اس کو قصر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب قصر نماز کیا ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے اس میں وہ 2 رکعت ادا کرے گا، باقی جو 3 رکعت ہیں وہ 3 ہی پڑھی جائیں گی، جو 2 ہیں وہ تو 2 ہی پڑھی جائیں گی۔ باقی سنت اور نوافل کے حوالے سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ اب آتی ہے بات کہ اگر ایک مسافر ہے تو وہ اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اگر جو جماعت کرانے والا امام ہے، امام کے پیچھے، ایسے امام کے پیچھے جو مقیم کہلاتا ہے، شرعی مسافر نہیں ہے، تو مقیم کے پیچھے مسافر پوری نماز پڑھے گا، وہاں پہ وہ قصر نہیں کر سکتا۔ مقیم امام کے پیچھے مسافر جو ہے وہ اپنی پوری نماز پڑھے گا۔ ہاں، اگر جو ہے وہ مسافر جو ہے وہ کسی مقیم کی اقتدا کرتا ہے تو جو مسافر ہے اس کو جو ہے وہ قصر نماز ہی پڑھنی ہوگی، باقی جو اس کے پیچھے مقتدی مقیم ہیں ان کو جو ان کی باقی ماندہ رکعت ہیں وہ بعد میں پوری کرنی ہوں گی۔ تحیات پڑھ کے جب امام سلام پھیرے گا تو ان کو اٹھ کے اپنی جو بقیہ 2 رکعتیں ہیں وہ پوری کرنی ہوں گی۔ تو اگر کوئی ایسا شخص امام بنتا ہے جو شرعی مسافر ہے تو اس کو پہلے اعلان کرنا چاہیے، اناؤنسمنٹ کرنا چاہیے کہ میں مسافر ہوں، تو وہ قصر نماز پڑھے گا۔ اگر وہ کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کہ جو مقیم ہے اور مقتدی جو ہے وہ مسافر ہیں تو اس صورت میں وہ اپنی پوری نماز ادا کرے گا، وہاں پہ قصر نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنے وطن اصلی کو ترک کر دیتا ہے، یعنی اپنے وطن اصلی کو چھوڑ دیتا ہے اور مستقل طور پہ کسی دوسرے شہر کے اندر، کسی دوسرے ملک کے اندر مقیم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پہلے وطن کی طرف بالکل بھی اس کا آنے کا ارادہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو وطن اس نے اختیار کیا ہے تو وہ اس کا وطن اصلی ہو جائے گا، اور جو پہلا اس کا وطن ہے وہ اس کا وطن باطل ہو جائے گا۔ اب اگر وہاں پہ کبھی کبھار وہ آتا ہے اور 15 دن سے کم قیام وہاں پہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ جو ہے وہ مسافر ہی کہلائے گا، نماز قصر ادا کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک بہت خاص بات ہے وومنس کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے، کہ ایسی عورت کہ جو ہے وہ شادی شدہ ہو چکی ہے، اگر شادی کے بعد عورت جو ہے وہ اپنے میکے میں رہتی ہے
عورت شادی کے بعد بھی اپنے میکے میں رہتی ہے مستقل طور پہ، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کا جو وطن اصلی ہے، وہ اس کا جو میکہ ہے وہ اس کا وطن اصلی ہی ہوگا۔ اب اگر وہ سسرال جاتی ہے کبھی کبھار، تو اگر 15 دن سے کم قیام کرتی ہے تو سسرال یعنی اس کے میکے اور سسرال میں اتنا جو ہے وہ ڈسٹنس ہے، اتنا فاصلہ ہے جس سے جو ہے وہ شرعی سفر بنتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عورت جو ہے وہ اپنے میکے کے اندر مقیم ہی کہلائے گی، اور اگر وہ سسرال میں جاتی ہے کبھی کبھار تو وہ شرعاً جو ہے مسافر کہلائے گی، تو وہ جو ہے وہ قصر نماز ادا کرے گی۔ ایسے اگر جو ہے ایک آدمی نے شادی کی کسی دوسرے شہر سے، اور جو اس کی بیوی ہے اب وہ اپنے سسرال میں آئی ہے، اپنے جو ہے وہ میاں کے ساتھ رہتی ہے، سسرال میں ہی رہتی ہے، تو وہاں اب جو ہے اس کا جو سسرال ہے وہ اس کا وطن اصلی ہوگا۔ اب جو اس کا سسرال ہے وہ اس کا وطن اصلی ہوگا۔ اب اگر وہ میکے کہیں جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد، تو 15 دن سے کم اگر وہاں پہ وہ قیام کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو میکہ ہے اپنے ماں باپ کے ہاں جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پہ وہ مسافر ہی کہلائے گی، وہاں بھی وہ مسافر کہلائے گی، اور وہاں پہ اس کو نماز قصر ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ عورت کے لحاظ سے ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کر کے اپنی جو ہے وائف کو وہاں میکے میں ہی رکھتا ہے، اس کو مستقل طور پہ وہیں سکونت وہ اختیار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کا وطن اصلی ہی ہوگا۔ اگر وہ سسرال آتی ہے تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ مسافر کہلائے گی۔ اور اسی کا اپوزٹ ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ جب شادی کرتا ہے تو عموماً جیسے ہوتا ہے کہ وہ وائف کو جو ہے وہ ساتھ لاتا ہے اور وہ اپنے سسرال کے ہاں آ جاتی ہے، تو اب یہاں پہ جو ہے وہ اپنے سسرال میں جو ہے وہ مقیم کہلائے گی، اور جو اس کا جو ہے وہاں میکہ ہے وہاں پہ وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اگر وہاں پہ کم جو ہے کم 15 دن سے کم وہاں پہ جاتی ہے رہنے کے لیے، تو وہ شرعی طور پہ مسافر کہلائے گی، تو وہاں پہ نماز قصر ادا کرے گی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ جو ہے ایک بہت جو ہے وہ ضروری بات وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان کہیں پہ جاب وغیرہ کرتا ہے یا مستقل وہاں پہ کوئی وہ ڈیوٹی وغیرہ کرتا ہے، تو آیا وہ جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ رہتا ہے تو وہاں پہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ مستقل اپنی ڈیوٹی وغیرہ کرتا ہے، جہاں پہ اس کی سروس ہے، تو وہاں پہ وہ مقیم کہلائے گا، اور وہاں پہ وہ نماز جو ہے وہ پوری ادا کرے گا۔ کچھ علماء کی یہ رائے ہے کیونکہ وہاں پہ وہ جو ہے رہتا ہے، وہاں پہ مستقل اس کے جو ہے وہ رہنے کا چانس کم ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جو ہے مسافر ہی کہلائے گا، تو وہاں پہ وہ نماز قصر ادا کرے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کتنا فاصلہ طے کرے، یعنی اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ شرعی طور پہ جو ہے وہ مسافر کہلائے گا، یعنی اپنے شہر سے کتنا دور چلا جائے، تو کتنی حدود یعنی کتنی حد ہے کہ وہ کتنا دور چلا جائے تو اب وہ مسافر کہلائے گا۔ تو آج کل جو عموماً جو دیکھا جاتا ہے کہ جو ہماری جو کنٹری کے لحاظ سے، جو ہمارے ملک کے لحاظ سے حدود بندی کی ہوئی ہیں، اگر جو ہے وہ کہیں پہ جو ہے وہ کچہری ہے یا تھانہ ہے، اس کی جو حدود ہے وہاں سے نکل جائے، یا یونین کونسل وغیرہ ہوتی ہیں تو وہاں سے اگر وہ نکل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مسافر کہلائے گا۔ اور پھر اس کا جو ہے اگر وہ کسی دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے، 15 دن سے کم جو ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے، اس کا ارادہ 15 دن سے کم رہنے کا ہے، تو وہ مسافر کہلائے گا۔ دوسری بات، آگے بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان کسی شہر میں 15 دن سے کم قیام کی نیت سے جاتا ہے، کسی کام کے حوالے سے جاتا ہے، کسی جو ہے وہ اپنی پرابلم کی وجہ سے وہاں پہ جاتا ہے، تو اگر وہاں 15 دن قیام کی کم نیت سے جاتا ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد اس کے کام میں ڈیلے ہوتا گیا، اب وہ 15 دن سے زیادہ چلا گیا، تو اب شرعی طور پہ یہ مسافر ہی کہلائے گا، کیونکہ جو اس کی نیت تھی وہ ابتداءً 15 دن سے کم رہنے کی تھی۔ اب اگر وہاں پہ کسی عذر کی بنا پر اس کا کام جو ہے وہ ڈیلے ہوتا گیا، اور ڈیلے ہونے کی بنیاد پر اس نے اگر وہاں پہ 15 دن سے زیادہ قیام کیا، تو ایسی صورت میں بھی وہ مسافر ہی کہلائے گا،
اور ایسی صورت میں وہ نماز قصر ہی ادا کرے گا۔ تو یہ جو ہے وہ سفر کے لحاظ سے کچھ جو ہے ضروری وضاحت تھی، ضروری باتیں تھیں کہ جو شرعی سفر ہے اس کے کیا کیا احکامات ہیں، اس کے جو ہے وہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں کہ جو عموماً جو ہے انسان کو جو ہے ان باتوں کا علم نہیں ہوتا۔